بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم عقل و نقل اور فلاسفہ کے نظریات سبق نمبر 72 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے فطرت کیا ہے اس سوال کے جواب کو جانا، خیر و شر کا الہام فطرت میں کیسے ہوا اسے بھی ہم نے دیکھا، انسانی نفس کسے کہتے ہیں اور انسانی نفس کی کتنی قسمیں ہیں ان اقسام کو بھی ہم نے دیکھا، اور فطرت کے وجود پر عقلی دلائل کے بھی جائزہ لیا۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ عقل اور وحی کا باہمی رشتہ کیا ہے۔ مزید اگر عقل اور نقل میں ہم دیکھیں تو ترجیح کس کو حاصل ہوگی؟ نقل سے مراد وحی ہے، یعنی وحی کو عقل پر ترجیح ہوگی یا عقل کو وحی پر ترجیح حاصل ہوگی؟ اور ایک سوال یہ بھی آج کے سبق میں آئے گا کہ عقل اور وحی میں فلاسفہ کے مذاہب کیا ہیں اور کتنے مذاہب ہیں؟ مزید یہ کہ اہل اسلام کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے۔ پہلے ہم عقل کی تعریف جان لیتے ہیں تاکہ ان سوالات کے جوابات سمجھنا آسان ہوں۔ عقل اور وحی کی تعریف سامنے ہوگی تو جوابات سمجھنا آسان ہوں گے۔ تو پہلی تعریف عقل کی یہ ہے کہ یہ ایک ایسی قوت ہے جو انسان کو سوچنے، سمجھنے اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت دیتی ہے۔ یہ ایک فطری صلاحیت ہے جو ہر انسان میں موجود ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے تخلیق فرمایا تو فطرت میں عقل رکھ دی گئی ہے، اور اسی کی مدد سے انسان اپنے آس پاس کے ماحول کو سمجھتا ہے، دنیا کو سمجھتا ہے اور زندگی کے مسائل کو حل کرتا ہے۔ عقل نہ ہو تو وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ وہی کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان کے لفظ ہے اور اس کے کئی معنی کیے جاتے ہیں۔ لغوی طور پر اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ جلدی سے کوئی اشارہ کر دینا، الہام دینا، کسی کو کوئی راز بتانا اور کسی کو کوئی بات سمجھانا اس لفظ وحی کی تعریف میں لغتاً شامل ہے۔ اور اس کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ کلام مقدس جو اس کے انبیاء نبیوں پر نازل ہوا، اللہ نے نازل فرمایا، تو وہی ایک باطنی اور روحانی تجربہ سمجھا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا کلام کسی نبی کے دل یا دماغ میں نازل ہوتا ہے۔ وہی کی اسلامی طور پر کچھ صورتیں بنتی ہیں اور یہ تمام صورتیں احادیث مبارکہ میں ثابت ہیں۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں وحی کی 6 اقسام بیان فرمائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان اقسام کو خود بیان فرمایا۔ ایک یہ کہ رؤیا صادقہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو خواب دیکھتے وہ خواب مثل فلق الصبح، بالکل صبح کے روشنی کی طرح وہ سامنے نمودار ہوتا، جو آپ نے خواب دیکھا ہوتا وہی خواب بالکل سچا ثابت ہوتا۔ یہ وحی کی ایک قسم تھی۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی خواب آیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو آپ ذبح فرما رہے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک وحی تھی۔ نمبر 2، القاء فی القلب، دل میں کسی بات کا القاء ہو جانا، دل میں کسی خیال کا بات کا آ جانا، یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ چونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام شیطانی وساوس سے محفوظ ہوتے ہیں تو ان کے دل میں وساوس نہیں آتے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ پیغام اور احکام آتے ہیں۔ نمبر 3، الجرس، یعنی گھنٹی کی آواز میں وحی کا آنا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ قسم شدید ترین قسم تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی جیسے آواز ہوتی ہے، ایک گھنٹی کی سی آواز ہوتی ہے، اس طرح مثل صلصلۃ الجرس، اس طرح وحی نازل ہوتی تھی، اور یہ ایک سخت قسم تھی وحی کی، اور اس میں کافی بوجھ ہوتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی مبارک پر پسینہ بھی آ جاتا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے اور وحی نازل ہوئی تو فرمانے لگے کہ اتنا بوجھ میری ران پر آیا کہ مجھے لگا کہ ہڈی ٹوٹ جائے گی۔ اور ایک چوتھی قسم فرشتے کا انسانی شکل میں آنا، اور فرشتہ جب وحی لے کر آتا تھا تو انسانی شکل میں حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں وہ آتا اور وحی کا پیغام دے کر چلا جاتا۔ اور پانچویں قسم یہ کہ فرشتے کا اپنی اصلی شکل میں ظاہر ہونا، اور یہ بھی مختلف مقامات پر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کا سر مبارک 7واں آسمان، اور ایک پر جو ہے وہ مشرق میں اور ایک پر مغرب میں ہے۔ تو اس طرح آپ اپنی اصلی شکل میں آئے ہیں۔ دل پر براہ راست القاء ہونا،
تو یہ وحی کی 5-6 اقسام بیان کی جاتی ہیں۔ وحی اور عقل میں فلاسفہ کے کتنے مذاہب ہیں؟ تو جواب یہ کہ 3 گروہ ہیں، اور ہر گروہ کے الگ نظریات ہیں جن کو ہم تجزیے کے ساتھ لیتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ پہلا گروہ یہ کہتا ہے کہ عقل اگرچہ محتم بالشان ہے لیکن عقل ناکافی ہے، عقل سے زندگی کے تمام مسائل حل نہیں کیے جا سکتے، لہذا ہمیں وحی کی روشنی کی ضرورت ہے، اور ہمیں وحی کی روشنی جب تک حاصل نہ ہو تو ہم راہ نہیں پا سکتے۔ اس قول کو اختیار کرنے والے سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں۔ ارسطو تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جو مسائل انسانی دسترس سے باہر اور انسانی عقل سے مابرا ہوں انہیں وحی سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ عقل میں تو اختلاف کی گنجائش موجود ہے۔ عقل میں ایک بڑا طبقہ اختلاف رکھتا ہے اور ہر ایک کی عقل دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اور اسی پہلے گروہ میں کانٹ اور جان لاک بھی وحی کی اہمیت اور ضرورت کے قائل شمار کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے بھی وحی کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ اس پہلے گروہ پر اگر ہم تجزیہ پیش کریں تو عقل اور وحی کی اہمیت کو تسلیم کرنے والے فلاسفہ کا یہ نقطہ نظر معقول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں عقل اور نقل دونوں کو ایک مقام دیا گیا، اور جو مقام جس کا ہے وہ مقام اسے دیا گیا، اور یہ وہ فلاسفہ ہیں جو دنیا بھر میں اپنا فلسفہ رکھتے ہیں، اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ قبل از مسیح 600 سال ہونے کے باوجود آج بھی ان کا فلسفہ دنیا میں رائج ہے۔ اس مذہب میں عقل اور وحی دونوں کا مقام محفوظ بھی رکھا گیا، اور یہ بھی مانا گیا کہ وحی عقل کو معطل نہیں کرتی بلکہ وحی تو عقل کو بڑھاتی ہے، اسے قوت دیتی ہے اور عقل کے لیے مزید راہیں کھولتی ہے۔ دوسرا مذہب وحی اور عقل میں ان لوگوں کا ہے جو کہتے ہیں کہ عقل کو اہمیت نہیں ہے بلکہ دل کو ترجیح حاصل ہوگی، عقل کی کوئی اہمیت نہیں، اس کے بجائے ہم دل کو ترجیح دیں گے، چونکہ عقل سے کہتے ہیں کہ الہیات اور ما بعد الطبیعیات کے مسائل سمجھے نہیں جا سکتے، تو عقل کا عمل دخل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں معطل کیا جائے، اور جس چیز سے یہ مسائل حل ہوں اسے عقل سے بڑا مقام دیا جائے۔ تو اس مذہب کے لوگ کہتے ہیں، جس میں پاسکل بھی اپنا نام رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھیں دینیات کے اصول عقل اور فطرت سے بلند ہیں، لہذا دینیات کو سمجھنے کے لیے دل کو ترجیح دی جائے گی، اور اگر اس مذہب کو ہم تجزیے کی نگاہ سے دیکھیں تو انہوں نے عقل کے بجائے دل کو جو مانا، تب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دل مسائل حل نہیں کر رہا، اس لیے کہ جیسے اگر یہ عقل کو معطل کر رکھے ہیں تو دل بھی تو خیالات کا مرکز ہے، مختلف قسم کے خیالات دل پر وارد ہو رکھے ہیں، تو ہم دل کے ذریعے سے کیسے مسائل حل کریں؟ اور عقل کے مطابق دل کے تمام خیالات کو لینا درست ہی نہیں۔ عقل کہتی ہے کہ اگر آپ دل کے تمام خیالات کو لے لو تو آپ متضاد کو لے کر آگے بڑھو گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ عقل دل کے تمام خیالات کو لینا روا نہیں سمجھتی، اور کسی انسان کے لیے دلی خیالات میں سے اسی کو ماننا جائز ہے جسے عقل کی کسوٹی پر پرکھا جائے، لہذا اگر یہ دل کو ترجیح دیں تب بھی عقل کے محتاج ہیں، عقل نہ ہو تو یہ دلی خیالات کو مان ہی نہیں سکتے۔ اور یہ بھی کہ خواہشات کو عقل پر ترجیح دینے والوں نے دنیا بھر میں بہت سے فتنے کھڑے کیے ہیں، اور وہ اسی گروہ میں اپنا نام رکھتے ہیں اور اسی گروہ کے پیروکار ہیں۔ یورپ میں کلیسا اور ریاست میں جو تفریق پیدا ہوئی اس میں یہی فلسفہ کار فرما تھا، اور انہوں نے دل کی ترجیح کو مانا اور دل کے خیالات کو مانا اور مختلف فتنے کھڑے کر دیے، لہذا یہ فلسفہ تو کسی بھی صورت میں قابل قبول اور معقول نہیں ہے۔ تیسرا فلسفہ کا گروہ یہ کہتا ہے کہ وحی کا انکار کر دیا جائے اور عقل پر انحصار کیا جائے، عقل کو مانا جائے، اس لیے کہ وحی کا تجربہ نہیں ہے، عقل تو ہم استعمال کر رہے ہیں، ہمارے دماغ میں ہے، اور اس گروہ کا سرخیل تھامس ہابس کو قرار دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا یہ کہ چونکہ ہم نے وحی کا تجربہ نہیں کیا تو وہ چیز جس کا تجربہ نہ ہو اسے تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور آج کے مادی دور میں اقلیت پسندوں اور لا دینوں کے ہاں یہی فلسفہ رائج ہے، وہ تو نہیں مانتے، وحی کا انکار کرتے ہیں اور عقل کو مانتے ہیں۔ ان کا کہنا یہ کہ عقل یہ اول تو رہنمائی کے لیے کافی ہے، لیکن اگر عقل کافی نہ بھی ہو تو وحی یا الہام کو تو ہم تسلیم نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وحی کیا یا الہام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہذا ہر وہ چیز جس کا تجربہ نہ ہو ہم اسے ماننے سے قاصر ہیں۔
اس مذہب کو اگر ہم تجزیے کی نگاہ سے دیکھیں تو پہلی بات تو یہ کہ فلسفہ تجریبیت کوئی دنیا میں نیا فلسفہ نہیں ہے. یہ بات تو قریش مکہ نے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہی تھی کہ اگر آپ پر وحی آتی ہے تو ہمیں اس وحی کا مشاہدہ کرا دیجئے، اور یہ وحی اس کا تجربہ ہمیں کیوں نہیں ہے. انہوں نے بھی وحی کے تسلیم کرنے سے انکار اس بات پر کیا کہ وحی ہمارے لیے مشاہد نہیں ہے، معقول نہیں ہے، محسوس نہیں ہے. انہوں نے انکار کر دیا، ان کی عقل میں ہی نہیں آ رہی تھی یہ بات. وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کیوں اتر رہا ہے اور فلاں فلاں پر کیوں نہیں اتر رہا. تو انہوں نے انکار کر دیا کہ بھئی یہ چیز تجربے سے سمجھی نہیں جا سکتی، ہم نہیں مانتے. اور دوسری بات یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر وہ چیز جس کا تجربہ نہ ہو اس کا آپ انکار کر دیں. اس دنیا کی بہت سی باتیں ہم دنیا میں بغیر تجربے کے مانتے ہیں. لہذا اگر میں نے ہوا نہیں دیکھی، مجھے آنکھوں سے کھلی آنکھوں سے ہوا نظر نہیں آ رہی، تو میں ہوا کا انکار نہیں کر سکتا. صرف دیکھنا یا اس کو عملی تجربے سے گزارنا ضروری نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ ہوا کا جھونکا جسم پر لگ رہا ہے، تو بھائی وحی کی برکات اور وحی کی روحانیت بھی تو آپ کو محسوس ہو رہی ہے، محسوس کرنے والا دل ہونا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی بندہ خود شاعر نہ ہو، اس کو شعر کہنے کا تجربہ نہ ہو، تو کیا وہ شاعر مشرق اور نامور شعراء کو تسلیم نہیں کرے گا؟ لہذا مشہور شعراء کا انکار کرنا اس بنیاد پر کہ میں شاعر نہیں ہوں لہذا کوئی بھی شاعر نہیں ہے، یہ تو قرین ثواب نہیں ہے. اور اگر کسی کو سعودیہ یا امریکہ دیکھنے کا تجربہ نہ ہوا ہو، کہ وہ انکار کر دے گا کہ دنیا میں اس ملک کا وجود ہی نہیں ہے؟ اگر وہ انکار کر دے تو وہ سفیہ اور احمق کہلانے کا حقدار ہوگا. ایک بحث یہ بھی کی جاتی ہے کہ عقل اور نقل کا اگر نزاع ہو جائے، عقل اور نقل میں تعارض ہو جائے تو کس کو اہمیت ہوگی؟ اور یہ اہل اسلام کے ہاں یہ بحث ہے عقل اور نقل کے نزاع کی. تو پہلی بات تو یہ کہ اسلامی نقطہ نظر سے عقل اور نقل، اور یہاں نقل سے مراد قرآن و سنت دونوں ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کے تخلیق کردہ ہیں. اللہ نے عقل بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن غیر مخلوق ہے، اللہ نے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی غیر مطلوب یعنی حدیث کا بھی نزول فرمایا. لہذا عقل سلیم اور نقل صحیح میں تعارض نہیں ہوتا. نقل سے مراد قرآن و سنت دونوں ہیں، اور یہاں جو کہا گیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تخلیق کردہ ہیں، اس میں قرآن کلام اللہ کو نہیں لیا جا رہا کہ کلام غیر مخلوق ہے. کلام اللہ قرآن کریم غیر مخلوق ہے. دوسری بات، چونکہ عقل اور نقل کا تضاد یہ سوالیہ نشان ہے، فطرت کے مطابق اس میں تعارض نہیں ہو سکتا. جیسا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے درء تعارض العقل والنقل میں لکھا ہے. علامہ لکھتے ہیں کہ اگر عقل اور نقل میں تعارض آ جائے تو اس کے کچھ اسباب ہو سکتے ہیں. مثلا یہ کہ ممکن ہے جس چیز کو ہم مسلم عقلی اصول مان رہے ہیں وہ اصول ہی سراسر غلط ہو، اور ماضی میں ایسا ہوا، بہت سے اصول ہم نے مانے اور بعد میں تجربے کی روح سے ان اصولوں کو غلط قرار دے دیا گیا، تو وہ عقلی اصول ہی غلط ہو. اور اگر بالفرض وہ عقلی اصول ہر معیار پر پورا اترتا ہو تو ہم نقل کا جائزہ لے لیں گے کہ نقل قرآن کریم ہے، تو سلف صالح کے بیان کی روشنی میں ہم اسے سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کیا پتہ ہمارے فہم میں غلطی ہو. اگر ہم سلف کے فہم کے مطابق اسے نہیں سمجھ رہے تو ہمارے فہم میں غلطی ہے. جب ہم سلف صالحین کے صحابہ اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مطابق قرآنی آیت کو سمجھ لیں گے تو وہ تعارض دور ہو جائے گا. اور اگر نقل حدیث نبوی شریف ہو تو ممکن ہے کہ یہاں حدیث شریف میں بعد کے راویوں نے کوئی وضع، ان سے کوئی سہب ہوا ہو یا انہوں نے کوئی چیز وضع کی ہو، کوئی اضافہ کیا ہو، تو راویوں میں ضعیف راوی بھی ہیں، راویوں میں وہ بھی ہیں جو موضوع احادیث گڑھتے تھے، ان کی وجہ سے تعارض پیدا ہو گیا ہو، جیسا کہ محدثین نے اس چیز کو واضح کیا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں اول تو عقل نقل میں تعارض نہیں، لیکن اگر ہو جائے تو تین باتیں ہیں. عقلی اصول غلط ہو سکتا ہے، قرآنی آیت کو ہم غلط سمجھ رہے ہوں، ہمارا فہم غلط ہو، ہمیں صحیح فہم میں سمجھنی چاہیے، اور کمزور راویوں کی وجہ سے اگر حدیث مبارک نقل ہے تو اس میں تعارض آنا ممکن ہے. تو اسلامی نقطہ نظر سے عقل اور نقل دونوں ضروری ہیں اور دونوں سے کنارہ کشی ممکن نہیں ہے. عقل کے استعمال انسانی اختیار میں ہے، اس لیے انسان چونکہ کمزور تخلیق کیا گیا ہے تو خواہشات کے تحت ہم عقل کا غلط استعمال کر سکتے ہیں،
اور عقل کو ہم مجبور کریں کہ وہ غلط کام کے لیے جواز پیدا کرے، وہ باطل منطق گڑھے اور دلائل تراشے، تو عقل پر تو ہم مکمل اعتماد نہیں کر سکتے. اس لیے ہمیں عقل کی تطہیر کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے، اور عقل نقل کے تابع ہو جائے تو کبھی ٹھوکر نہیں کھاتی، لہذا ترجیح نقل کو ہوگی، عقل اس کے تابع ہوگی. اور اگر ہم نے عقل کو نقل کے تابع نہ کیا تو وہ بے آب و گیاہ صحرا میں گھومتی رہے گی اور اسے کوئی منزل نہیں ملے گی. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ عقل اگرچہ وہ ضروری دروازوں کو کھڑکاتی ہے، دستک دیتی ہے، انہیں کھلوا دیتی ہے، لیکن اس میں اندر نہیں جا سکتی، وہی اس ہال میں اور اس کمرے میں داخل ہوتی ہیں. مثلا اگر ہم دیکھیں، عقل کہتی ہے کہ قیامت قائم ہو، اس لیے کہ دنیا کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ تو ہے نہیں کہ یہاں پر جو بھی آئے جو چاہے کرے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو، ظالم ظلم کرے، مظلوم ظلم کی چکی میں پستہ رکھے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. عقل کہتی ہے کہ یہ بات خالق کائنات کی شیان شان نہیں ہے، لہذا قیامت تو ہونی چاہیے. لیکن قیامت کی تفصیلات کیا ہیں، عقل اس بارے میں بالکل خاموش ہے. عقل کو کیا پتہ کہ قیامت کی تفصیلات کیا ہیں، جزا اور سزا کیسے ہوگی، اور کس طرح میدان حشر قائم ہوگا. یہ ساری تفصیلات ہمیں وحی بتاتی ہیں، لہذا وحی کی ہمیں ضرورت ہے. عقل کی اہمیت کے باوجود وحی کے ہم محتاج ہیں. مزید یہ کہ وحی اس لیے بھی نازل ہوتی ہے کہ انسانوں پر اتمام حجت ہو جائے، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل. حضرات انبیاء علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے اور ان کے بعد حجت تام ہو جاتی ہے. لوگوں کے پاس کوئی عذر نہیں بچتا کہ ہمیں تو خبر ہی نہیں ہوئی، اللہ نے وحی بھیج کر حجت تام کر دی. خلاصہ درس کہ عقل اور نقل میں فلاسفہ کے 3 نظریات ہیں. عقل نقل دونوں ضروری ہیں، ارسطو، افلاطون اور سقراط کے یہ قول ہے، اور یہ ایک معتدل گروہ اور معتدل فلسفہ ہے اس بارے میں. نمبر 2، وحی کا چونکہ تجربہ نہیں، لہذا صرف عقل کافی ہے. اس فلسفے کو حابس نے اختیار کیا اور یہ کسی طرح بھی معقول نہیں ہے. نمبر 3، عقل کی جگہ دل کو ترجیح دینی چاہیے. یہ پاسکل نے متعارف کرایا، اس فلسفے کو بھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. اسلام نے دونوں کو ان کا مقام دیا. وحی میں چونکہ غلطی کا احتمال نہیں ہے، اس لیے وحی کو عقل پر ترجیح حاصل ہے اور عقل وحی کے تابع ہے. آئندہ درس کے مندرجات ذہن اور شعور کے مطابق ہم، یعنی ذہن و شعور کے فلاسفہ کے بیان میں ہم جانیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.